أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. انشاءاللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اے صاحبان ایمان، اللہ نے تم پر روزے فرض قرار دیے ہیں اس طرح کہ جس طرح پہلے لوگوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ روزے صرف چند دن کے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی شخص مریض ہے یا سفر میں ہے تو اتنے ہی دن دوسرے دنوں میں، دوسرے مہینوں میں یہ روزے رکھے جائیں. اور جو لوگ صرف شدت اور مشقت کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، اور اگر اپنی طرف سے زیادہ نیکی کر دیں تو اور بہتر ہے. لیکن روزہ رکھنا بہرحال تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم صاحبان علم و خبر ہو. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام مرحبا رمضان سحری نشریات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس رب کائنات نے ہم اور آپ کو ایک بار پھر اس محترم مقدس فیوزات و برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ نصیب فرمایا۔ اس خالق کائنات کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم اور آپ کو اپنے ہاں مہمان بلایا، اور خالق کائنات خود میزبان ہیں۔ اتنی عظیم المرتبت ہستی جو ہم اور آپ کے خالق ہیں وہ میزبان ہے، اور ہم اور آپ کو یہ سعادت اور شرف بخشا کہ ہم اس کی بارگاہ میں مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس ماہ مبارک رمضان کے بارے میں خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک رمضان کو ہمارے لیے مہمان قرار دیا، اور آپ نے اس مقدس مہینے کے فیوزات و برکتیں اور اس کی فضیلتوں کو بارہا بیان کیا۔ بالخصوص آپ کا خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے۔ ماہ مبارک رمضان قریب تھا کہ آپ نے شعبان کے آخری دن میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس ماہ مبارک رمضان کی آمد سے قبل اس کی فیوزات و برکتوں کو اور اس کی فضیلتوں کو جو بیان فرمایا، اس کے فقط 2 سے 3 جملے آپ کی سماعتوں کا نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نقل فرمایا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہاری طرف ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی جو ساعتیں ہیں بہت ہی متبرک ساعتیں ہیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں آپ کی سانسیں تسبیح شمار ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ نومکم فیہ عبادہ، اس میں آپ کا سونا اللہ تعالیٰ عبادت شمار کر دیتا ہے۔ یعنی ایک انسان، ایک روزہ دار روزے کی حالت میں آرام فرما رہا ہے، کوئی ذکر نہیں کر رہا، سو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس روزہ دار انسان کے سونے کو کہ ان لمحات کو بھی عبادت میں شمار فرماتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمالکم فیہ مقبول۔ دیگر مہینوں میں اعمال کی قبولیت کا نہیں معلوم ہے ہمیں، لیکن اللہ کے نبی اس مہینے میں اعمال کی قبولیت کی گارنٹی جو ہے نا دے رہے ہیں کہ تمہارے اعمال، یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ ساعتیں ہیں، یہ وہ لمحات ہیں، اور اس مہینے میں جو تم عمل انجام دیتے ہو اللہ کی بارگاہ میں مقبول اعمال ہیں۔ میں تمام عالم اسلام کی خدمت میں جہاں جہاں تک سچ ٹی وی کی آواز پہنچ رہی ہے، میں تمام عالم اسلام کی خدمت میں ایک بار مبارکباد پیش کروں گا اس ماہ مبارک رمضان کی آمد کا، اور میں دعا بھی کروں گا خدا کی بارگاہ میں کہ رب کائنات نے جو اتنا بہترین مہینہ ہم اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ اس ماہ مبارک رمضان کی فیوزات و برکتوں سے بھرپور انداز میں مستفید ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم نے اپنے اس اسٹوڈیو میں اس مقدس مہینے میں انشاءاللہ مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے، اور آج جس اہم ترین موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے استقبال ماہ مبارک رمضان۔ ہم اس مہینے کے استقبال کے عنوان سے خود خاتم المرسلین نے اہتمام فرمایا، اور آج سچ ٹی وی کی جانب سے بھی اس کا ایک اہتمام ہے، علماء کرام کو مدعو کیا ہے تاکہ استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے گفتگو فرمائیں۔ ہمیں انشاءاللہ اس پورے مہینے میں فیوزات و برکتوں سے مستفید ہونا ہے، تو ہمیں کس طرح اس مہینے کو اس کا استقبال کرنا ہے، اس میں کیا اعمال انجام دینے ہیں، کس طرح اس مہینے کو گزارنا ہے، وہ علماء کرام انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ممتاز علماء کرام تشریف فرما ہیں، جن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ممتاز عالم دین ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، الحمدللہ مختلف چینل میں بالخصوص ہمارے سچ ٹی وی میں اکثر آپ تشریف لاتے ہیں اور مختلف موضوعات پر گفتگو فرماتے ہیں، اور آج بھی استقبال ماہ رمضان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین ہے، اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں،
حضرت علامہ محمد اصغر در صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور اکثر آپ سچ ٹی وی میں مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے آپ سماعت فرماتے ہیں۔ آپ ممتاز عالم دین ہیں اور اتحاد امت کے رہنما بھی ہیں ماشاءاللہ، حضرت علامہ عبد الخالق فریدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خوش آمدید وبرکاتہ۔ کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں، ممتاز ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں، جناب محمد عظیم ہاشمی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ چوتھے مہمان ہیں جن کی خوبصورت آواز سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا، تلاوت کلام پاک کی سعادت آپ نے حاصل کی۔ ہمارے ساتھ ممتاز قاری قرآن ہیں، محترم جناب قاری محمود وڈائچ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ آپ کا پورا نام فیصل محمود وڈائچ صاحب ہے، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور بہت خوبصورت آواز کے ذریعے سے آپ نے الحمدللہ ہمارے پروگرام کا آغاز فرمایا۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ میں آغاز کرنا چاہوں گا، اور گفتگو کا سلسلہ قبلہ آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ مہینہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے، خود رسول اکرم اور ان کے گھر والے کس طرح مناتے تھے اس مہینے کو؟ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد معلوم لک۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ماہ مبارکہ، ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے، عالم اسلام کے لیے، اور جہاں دنیا بھر میں مسلمان بستے ہیں ان کے لیے رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں اور نعمتوں کے ساتھ جلوہ بار ہے، للہ الحمد۔ ہر چیز کے خاطر میخواست، للہ الحمد، ہر چیز کے خاطر میخواست، آخر آمد ز پس پردہ تقدیر پدید۔ اور یہ ماہ مبارکہ چودہ سو 46 ہجری آج ہم یاد کر رہے ہیں ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی آل اطہر اور ان کے اصحاب کرام اسے کیسے مناتے تھے۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور ختمی مرتبت کا اسوہ حسنہ اس ماہ مبارکہ کے عنوان سے ایک جلی اور سنہری انداز میں امت کے سامنے ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام اس ماہ مبارکہ کی آمد سے قبل رجب کے ماہ مبارکہ میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے پروردگار، ہمارے لیے رجب میں اور شعبان المعظم میں برکتوں کا نزول فرما، وبلغنا الی رمضان، اور ہمیں رمضان تک جو ہے پروردگار پہنچا۔ یہ اکثر نمازوں میں رسالت مآب علیہ السلام کی دعائیں مستجاب ہوتی تھی، اور امت کو بھی تلقین فرمائی کہ اس دعا کو کرتے رہو، اس لیے کہ رجب کھیتی کے بونے کا زمانہ ہے، شعبان پانی کے دینے کا زمانہ ہے، اور رمضان سرسبز و شاداب کھیتی کے اگنے کے بعد
اس کی نعمتوں سے متمتع ہونے کا مہینہ۔ کیا بات ہے۔ رجب گزر گیا، شعبان گزر گیا، اور رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک دو محترم پڑوسیوں کے درمیان ہے۔ واہ، اس کے ایک طرف رجب ہے، ایک طرف جو ہے شعبان ہے، اور یہ شعبان اور رمضان مل کر آتے ہیں۔ اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول، جیسے کہ ابھی قاری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کریم و فرقان حمید سے آغاز فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ نہیں ہے کہ تم پر یہ بوجھ اور یہ پہاڑ جیسا مہینہ تمہیں کہیں ڈرا دے کہ کیسے گزرے گا۔ اچھا قبلہ، بہت بہترین بات کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کو کنٹینیو کریں۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے اور گفتگو جاری ہے استقبال ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے۔ اور بریک سے پہلے علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے کہ کس طرح اس ماہ مبارکہ کا اہتمام رسول اللہ کے گھرانہ والے فرماتے تھے۔ اور ارشاد ہوا کہ ایام معدودات، دیکھو یہ گنتی کے چند دن ہے، یہاں آئیں گے وہاں چلے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں۔ اور یہی ہوتا ہے کہ آغاز ہوتا ہے اور عبادات میں مہینہ بھر گزر جاتا ہے، عشرہ اولا رحمت کا گزر جاتا ہے، عشرہ ثانیہ گزر جاتا ہے، اور عشرہ اخرى مغفرت لے کر آ جاتا ہے، اور جمعۃ الوداع کی ساعت سامنے ہوتی ہے، اشکبار آنکھوں کے ساتھ اس مہینے کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ مگر اس مہمان کا استقبال، کوئی بھی دنیا میں کسی کی دعوت کرتا ہے، کوئی مہمان بناتا ہے، کوئی باہر ملک سے ہمارے ملک کے اندر شخصیت آتی ہے، شاہراہیں سجتی ہیں، عمارات جگمگاتی ہیں، گل و گلزار سجائے جاتے ہیں، مہمان کو پوری عزت و احترام کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے، ایئرپورٹ پر ریڈ کارپٹ ریسپشن دیا جاتا ہے۔ مہمان جس درجے کا او صدر ہے تو صدر، پرائم منسٹر ہے تو پرائم منسٹر اس کے استقبال کے لیے جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ بڑے ملک کا ہے یا چھوٹے ملک کا، سوڈان کا ہے، تنزانیہ کا ہے، چھوٹا ملک ہے۔ اگر وہاں کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے تو پاکستان کا پریزیڈنٹ ہی اس کا استقبال کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ استقبال ہوتا ہے۔ جب ہم دنیا کے معمولات میں دیکھتے ہیں کہ ہم استقبال شخصیات کا کرتے ہیں، ہم استقبال اپنے مہمانوں کا کرتے ہیں، ہم استقبال ہمارے معزز آنے والی شخصیات کا کرتے ہیں، تو دنیا داری ہے۔ یہ تو وہ ماہ مبارکہ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے اس میں تم پر روزے فرض کیے۔ یہ تو یہ ماہ مبارکہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا۔ یہ قرآن کریم کی 6666 آیات کے سالگرہ کا دن ہے۔ یہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ہدایتوں اور نعمتوں اور نصیحتوں کے اس مرقع خاص کا توریت چلی گئی، انجیل چلی گئی، زبور چلی گئی، آسمانی صحیفے ختم ہو گئے، قرآن قیامت تک باقی ہے۔ اور جب تک قرآن باقی ہے مسلمان باقی ہے، اور جب تک مسلمان باقی ہے ہدایت باقی ہے، اور جب تک ہدایت باقی ہے اصلاح باقی ہے، جب تک اصلاح باقی ہے قلوب زندہ ہے۔ تو یہ دلوں کے زندہ کرنے کا مہینہ۔ کیا بات ہے، بات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ، جس طرح بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ کس طرح کا استقبال، یہ جو ہمارے ہاں مساجد کے اندر جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے خصوصی طور پہ، خاص کر نمازیوں کے لیے ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، اس میں افطاری کا بھی انتظام ہوتا ہے اور بہت سارے قرآن مجید کی تلاوت کا اور نمازوں کا اضافی، تو یہ سب چیزیں استقبال ماہ مبارک رمضان ہی ہیں، یا یہ کہ ہمارا رسم و رواج میں شامل ہے، یا
واقعی اسی طرح استقبال ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. صدق اللہ العظیم. جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا، نمازیوں کے لیے مساجد میں افطار کا اہتمام، سحری کا اہتمام، تلاوت قرآن کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا اہتمام، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور ان کی حقیقتوں کو جاننے کے لیے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبنا فی آخر یوم من شعبان، شعبان کی آخری رات، شعبان کے آخری دن ہمیں ایک خطبہ، ایک وعظ ارشاد فرمایا، اور وہ یہ تھا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. لوگو آپ پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. سبحان اللہ. شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بلکہ سراسر برکتوں والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. ایک رات 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ مقدس ہے عبادت کے لحاظ سے. سبحان اللہ. اور من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا. جس نے ایک نفلی کام اس مہینے میں کیا، گویا کہ دیگر مہینوں میں اس نے فرض ادا کیا، یعنی ایک نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہمیں ملے گا رمضان میں. ٹھیک. اور جس نے ایک فرض ادا کیا، من ادا فی فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، یعنی ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب رمضان المبارک میں 70 فرائض کی ادائیگی کے برابر ہے. اور جو مساجد میں ہم افطار کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، یہ بڑی برکت کا باعث ہے، اور اتنی بڑی برکت اور اتنا بڑا باعث اجر و ثواب کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. سبحان اللہ. کہ جس نے ایک روزے دار کو روزہ افطار کروایا، اس کے گناہ معاف ہو گئے تمام سابقہ، اور اللہ نے اس کی شخصیت کو جہنم سے آزاد کر دیا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو افطار کروانے والا ہے من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، کہ اس کے اجر و ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی. کیا بات ہے. اب یہ تو ہے افطار جو آپ پانی کے گھونٹ سے کرا سکتے ہیں، ایک کھجور سے کرا سکتے ہیں، ایک لقمے سے کرا سکتے ہیں. لیکن آپ نے روزے دار کو سیر ہو کر کھانا بھی کھلا دیا. جیسے مساجد میں ہم دیکھتے ہیں، خصوصاً حرمین میں آپ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان وہاں بچتا ہے. ابھی پچھلے دنوں یعنی اس پہ ایک اپنا ریسرچ آئی ہے کہ اگر ہم اس کی لمبائی کو ناپیں تو 65 کلومیٹر لمبا دسترخوان جو ہے وہ حرم میں بچتا ہے. یہی مسجد نبوی کا حال ہے. عام دنوں میں جو عرب ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، یعنی وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تو خارجی ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں وطنی ہیں، آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. یعنی ان کے مزاج کے اندر ایک جاہلانہ جو تکبر ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. لیکن جب رمضان کا مہینہ ہوگا، آپ اگر حرم میں ہیں، آپ مسجد نبوی میں عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے تعال یا اخی افطر معنا، کہ ہمارے ساتھ افطار کرو. یعنی آپ کو وہ بھائی کا درجہ دیں گے، آپ کو دوست کا درجہ دیں گے. وہ خود روزے دار ہیں، صرف ایک کھجور سے روزہ کھول کر وہ آپ کو زمزم پیش کر رہے ہیں، آپ کو کھانا پیش کر رہے ہیں، آپ کو فروٹ پیش کر رہے ہیں. تو یہ تو ہے افطار. اب سیر ہو کر کھانا کھلا دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربتن لم یظمأ بعدہ ابدا، کہ اللہ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلوائے گا ایک گلاس، پھر وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا جب تک کہ قیامت کا دن باقی ہے. اور آپ کو پتہ ہے قیامت کا دن کتنا لمبا ہے آج کے حساب سے؟ 50,000 سال کا. اللہ اکبر.
وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن۔ تو یہ جو افطار ہے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو بندہ اس کا اہتمام کر رہا ہے، بے شک، جو کھانا کھلا رہا ہے، یہ معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی طرح یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ اصل میں روحانی غذا حاصل کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ اسی روایت میں یہ بات موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، کہ مومن کے رزق میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے۔ سبحان تو اللہ، عام طور پر ہمارے ہاں جو ہمارے سادہ لوگ عوام ہیں کہتے ہیں جناب اضافہ کیسے ہو گیا، پہلے تو ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں یا 4 ٹائم کھاتے ہیں، یا کچھ لوگ ہیں وہ ہر وقت چباتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں۔ اب تو ہم نے 12-13 گھنٹے کی پابندی کر دی، یعنی اب جو روزہ اس مرتبہ ہے وہ کم سے کم بھی 13 گھنٹے ہے، یعنی 5:30 بجے کے آگے پیچھے آپ نے سحری ختم کرنی ہے اور 6:30 بجے آپ نے افطار کرنا ہے، 6:35 پہ 6:30 یا 2-4 منٹ اور آگے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو غذا ہے جسم کی، وہ بے شک کم ہو جاتی ہے، لیکن ایک غذا ہے روح کی، اصل تو وہ غذا ہے جو اس مہینے میں بھرپور ملتی ہے۔ تو اور وہ غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ کیا بات ہے، وہ غذا کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے۔ سبحان اللہ، وہ غذا کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ ہے۔ واہ، کیونکہ انسان کی جو روح ہے یہ اصل میں اللہ کا نور ہے، بے شک، اور نور کی جو غذا ہے جیسے فرشتے ہیں تو فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، بے شک، کہ جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ 4 ہیں، بڑے مقدس ہیں، اور قیامت کے دن وہ 8 ہوں گے، تو ان کی جو غذا ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ہم رمضان میں عام دنوں سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بے شک، تحمید بیان کرتے ہیں، تکبیر بیان کرتے ہیں، اور جو اللہ کا ذکر ہے اس میں سب سے اہم چیز قرآن کی تلاوت ہے۔ سبحان اللہ، اور اس ذکر کے بارے میں رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر، تو گویا کہ یہ تلاوت قرآن کا اہتمام، اور اکثر مساجد میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنا تراویح کے وقت سے لے کر سحری تک کھلی رہتی ہیں، سحری کا اہتمام بھی ہوتا ہے وہاں کیا بات ہے، مساجد کے اندر۔ تو اب یہ پوری رات آپ کے پاس ہے قرآن کی تلاوت کے لیے، اور بہترین وقت جو قرآن کی تلاوت کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن الفجر، سحری کا ٹائم۔ بے شک، بے شک، اور ارشاد ہے رب العالمین کا ان قرآن الفجر کان مشہودا، مشہودہ، یعنی سب سے بڑی گواہی ایک پڑھنے والے کے لیے، اپنے قاری کے لیے دینے والا جو ہے وہ قرآن ہے، اور کون سے وقت؟ جب وہ سحری کے وقت تلاوت کرتا ہے، فجر کے وقت تلاوت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ جس طرح استقبال ماہ مبارک رمضان ہونا چاہیے، جیسے علماء کرام بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا اہتمام کس انداز میں ہونا چاہیے، الحمدللہ انشاءاللہ یہ آغاز ہے۔ توفیق اللہ تعالیٰ سب کو دے کہ ہم اسی انداز میں اس ماہ مبارک رمضان کا استقبال اسی انداز میں کریں۔ ہمارے ساتھ مشہور و معروف نعت خواں جناب محمد عظیم ہاشمی صاحب تشریف فرمائیں، گزارش کروں گا کوئی حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ کر لیا ورد تیرا جو نام، حینا ربنا بے سلام، مل گئی مجھ کو عمر دوام، حینا ربنا بے سلام، تو ہے رب تیرے بندے ہیں سب، عام ہم پر ہو تیرا کرم، تو ہے رب تیرے بندے ہیں سب، عام ہم پر ہو تیرا کرم، تیرے محبوب کے ہم غلام، حینا ربنا بے سلام،
یاد تجھ کو کروں میں یہاں، تو کرے عرش پر میرا ذکر، یاد تجھ کو کروں میں یہاں، تو کرے عرش پر میرا ذکر، اللہ اللہ یہ میرا مقام، حینا ربنا بسلام، یہ بھی اعزاز میرے لیے، یہ بھی انعام میرے لیے، تجھ سے ہوتا رہوں ہم کلام، حینا ربنا بسلام۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا۔ رمضان کی سحری نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہمارا پروگرام علم و عمل کے سیگمنٹ میں علماء کرام استقبال ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور اس بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز عالم دین ہیں، ہیئت ائمہ مساجد کراچی کے جنرل سیکرٹری ہیں حضرت علامہ اصغر حسین شہیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں، اور سلسلے گفتگو میں چاہوں گا کہ قبل آپ سے ہی چاہوں گا، اس طرح علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اس ماہ مبارک رمضان کا استقبال کیسا ہونا چاہیے۔ میں نے قبلہ کی خدمت میں بھی سوال رکھا تھا کہ خود رسول اکرم کے گھر میں، اہل بیت کے گھر میں یہ ماہ مبارک رمضان کا استقبال کیسے ہوتا تھا، ہمارے ناظرین کو بیان کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پروردگار کا لطف ہے کہ پروردگار عالم نے وہ توفیقات کے جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو دی تھیں، وہ رسول اللہ کو اور ان کی امت کو یہ نعمت بخشی، وہ ہے روزہ رکھنے کی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام خود رسول اللہ کے گھر میں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے، جیسے کسی کے مہمان کے آنے سے پہلے انسان تیار کرتا ہے اپنے گھر کو، اپنے وجود کو، صاف کپڑے پہنتا ہے، تیار کرتا ہے، گھر کو صاف کرتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے اندر جو اہمیت دی گئی خود مختلف احادیث کے اندر، وہ ہے کہ انسان اپنا جو دل ہے، جو گھر ہے، جس میں در حقیقت وجود الہی کا یہاں پر یقین کا مرکز ہے، اس کو پاک اور پاکیزہ کرنا اور اپنے آپ کو آمادہ کرنا عبادات کے لیے اور نیک کاموں کے لیے۔ اور ان نیک کاموں میں صرف ہم بعض دفعہ صرف روزہ رکھنے کو کہتے ہیں۔ روزہ در حقیقت ایک مکمل ایک سبجیکٹ ہے کہ جس کے اندر مختلف کاموں کو انجام دینا ہوتا ہے، جس میں سے ایک روزہ رکھنا ہے، لیکن روزے میں عبادات کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ مثلا وہی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس نماز پڑھنے کی کیفیت کا، نماز شب کی کیفیت ہے۔ اب کچھ چیزیں تو ایسی تھی کہ جو خود رسول اللہ کے گھر میں اور اہل بیت کے اور اصحاب کے گھر میں موجود تھی، جو آج ہمارے گھروں میں نہیں ہے، مثلا شب بیداری کا ہونا، نماز شب کا پڑھنا، حتیٰ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ روزوں کا رکھنا۔ لیکن ہم اس بات کو جو عام طور پہ نہیں کرتے، اس بات کو اپنے آپ کو آمادہ کریں تلاوت قرآن کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، تلاوت قرآن جو ہے وہ صرف ہم رمضان سے ہی شروع کریں گے۔ بھائی وہ رمضان سے پہلے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں اس کے لیے۔ رمضان سے دوبارہ آپ شروع کریں، اول سے لے کر، لیکن اس چیزوں کو ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ اور خود دعاؤں کے اندر اس بات کو ہے کہ جب انسان رمضان کا چاند دیکھے تو اس کے اندر ائمہ علیہ السلام سے یہ دعا ہے کہ پروردگارہ سلام ہو اس شہر کے اوپر، اس مہینے کے اوپر کہ جو برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ سلام ہو اس مہینے کے اوپر کہ جس میں گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جس میں پروردگار کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سلام ہو اس مہینے پر
جس میں انسان کا نفوس جو ہے وہ پاک اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور اس طرح کے کلمات ہیں کہ اس کو استقبال کیا جاتا ہے. جیسے انسان جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنے وجود سے بھی کرتے ہیں اور اپنے الفاظ سے بھی اس کو ادا کرتے ہیں، تو یہ اس میں کیا جاتا ہے. اس میں جو ایک اہم نقطہ ہے جو ہمیں مختلف احادیث میں بھی آیا ہے اس کے اندر، وہ یہ نہیں کہ انسان کو اپنی ذات کے لیے صرف کرنا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے جو کام کرنا ہے، کہ جیسے کہا کہ دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس کیا جائے، دوسروں کی ضروریات کا احساس کیا جائے، فقراء کا احساس کیا جائے، حتیٰ وہ بے گناہ اسیر جو زندانوں میں ہیں ان کو نکالنے کے لیے، قید و بند کی صعوبتوں سے نکالنے کے لیے کیا جائے. تو در حقیقت یہ پورا ایک تربیتی ورکشاپ ہے. جیسے ہم مختلف درسگاہیں ہوتی ہیں تو ایک تربیتی ورکشاپ ہے کہ جس کے اندر سے ہمیں گزرنا ہوتا ہے اور ہمیں سے اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرنا ہوتا ہے. بہت خوب. قبلہ، اس ماہ مبارک رمضان میں ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، ہمارے تاجر برادران جو ہیں وہ بھی اس کا استقبال کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ استقبال بڑا نیگیٹو طریقے سے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. اور جس طرح ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں کم از کم تاجر حضرات بھی دل کھول کر لوگوں کے لیے چیزوں میں کی قیمتوں میں کمی کرتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو 100 روپے کی چیز ہے وہ 400 روپے تک جاتی ہے. تو تاجر حضرات بھی استقبال کرتے ہیں، لیکن کس طرح کا استقبال ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی تاریک ترین پہلو ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں جو چیز، اشیاء کی گرانی، مہنگائی کا سیلاب، ناجائز نفع خوری کے اندر تاجروں کی دوڑ، اقبال نے اگر یہ کہا تھا تو صحیح کہا تھا، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ان کے یہاں ایسٹر آ جائے، کرسمس ڈے آ جائے، گڈ فرائیڈے آ جائے، یا ان کے کوئی تہوار کا اہتمام ہو، تو چیزیں سستی دیتے ہیں، اعلیٰ دیتے ہیں. ہمارے یہاں معمول آج کا نہیں ہے، میں بھی ایک اخبار 1961 کا دیکھ رہا تھا، 1961 کا. آپ کو تعجب ہوگا اور ہمارے ناظرین اور سامعین کو یہ بات عجیب معلوم ہوگی کہ بکری کا گوشت 2.5 روپے کلو تھا. 3 روپے اگر ہو گیا تو اس پر طوفان مچا. پاکستان، کراچی. یہ انجام اخبار کا حوالہ دے رہا ہوں. پپیتا جو رمضان کی مرغوب غذا ہے وہ 6 آنے کلو تھا، 8 آنے کلو ہو گیا تو طوفان ہو گیا. امرود جو مرغوب ترین غذا ہے وہ 8 آنے کلو تھا، اور ریڑی والے آواز دیتے تھے 2 آنے کی آپ کے پاؤ، 2 آنا پاؤ، 2 آنا پاؤ. آج کہاں جا چکا ہے؟ مہنگائی کا سیلاب کس قدر بڑھ گیا ہے. کپڑوں کا تاجر جو ہے، جو کپڑا، سوتی کپڑا، کاٹن، اس کو مہنگا کر دیتا ہے. ہمارے بازاروں کے اندر جو ہے تاجر حضرات نفع خوری کے اندر جو ہے حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہیں. آج اگر میں 2025 کے اندر دیکھتا ہوں، کرائے بڑھ جاتے ہیں. ٹیکسی والا، رکشہ والا 1 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر جانے کا جو ہے ڈبل کرایہ طلب کرتا ہے. کیوں؟ رمضان آ گیا ہے، عید آ رہی ہے، عید کی تیاری کرنی، عید کی تیاری کرنی ہے. حرام خوری. اچھا، اس کے پہلو یہ ہے کہ وہ اشیاء بھی ناقص ہوتی ہیں. تیل دیکھیں، گھی دیکھیں، بیسن دیکھیں، چاول دیکھیں، آٹا دیکھیں.
ہماری مارکیٹوں کے اندر جو ہے حلال اور حرام کی تمیز کا جو ہے جو رجحان اٹھ گیا، علماء نے احادیث کے اندر حلال اور حرام کا چیپٹر باندھا کہ کیا ہمارے تاجر حضرات اور حاجی صاحبان ہیں، سب حاجی ہیں، اللہ کا کرم کسی بھی بڑے بازار میں جائے حاجی صاحب کی دکان ہے، منع ہے شرعاً، علماء تشریف فرما ہے کہ ایک دکاندار اگر چیز فروغ کر رہا ہے اپنی چیز کے فروغ کرنے کے لیے دوسرے گاہک کو یہ کہے کہ اب میری طرف آ، میں تجھے جو ہے کم قیمت دوں گا، حرام ہے ایسا کمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ اگر ایک کپڑا 10 درہم کا جسم پر ہے، حدیث ہے، اور اس میں 1 درہم حرام کا ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے۔ کیا ماہ رمضان المبارک کے اندر یہ نفع خوری، یہ حرام خوری جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فخر ہے، تاجر حضرات اپنی تجوری کی اور اپنے جو ہے بینک بیلنس کی طرف دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ غریب کے گھر چورا چلا ہے یا نہیں، غریب کے گھر فاقہ کتنے دن کا، اسے نہیں معلوم۔ مارکیٹ میں جائیے گوشت میں، پھر دوسری شے جو بے ایمانی کی حد ہے، ہر چیز پر پانی چھڑکتے ہیں، پانی چھڑک کر جو ہے پانی ڈال کر گوشت پر پانی ڈالتے ہیں وزن بڑھ جائے، سبزیوں پر پانی ڈالتے ہیں وزن بڑھ جائے، غذاؤں پر پانی ڈالتے ہیں وزن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا ڈھیری لگا کر بیٹھا ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارکہ کے قربان قریب جا گئے اور اندر جا کر جو ہے ہاتھ ڈال کر اس کی اس غذا کو کھینچا تو وہ نمی تھی، پانی تھا اس میں، کہا اوپر تو نے خشک رکھا ہے نیچے نمی ہے، حرام کما رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ گزر رہے ہیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ایک بچی کو دیکھا رو رہی ہے، سر پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ میرے مالک نے کھجور منگائی تھی، کھجور جو ہے میرے مالک نے پسند نہیں کی، میں آیا ہوں دکاندار کو کہتی ہوں کہ اسے لے لے واپس، وہ لیتا نہیں، میں کیا کروں اب اس مخمصے میں ہوں کہ گھر جاؤں گی تو مالک قبول نہیں کرے گا، دکاندار ہے وہ لینے سے انکار کر رہا ہے۔ حضرت علی تشریف لاتے، دکاندار سے کہا یہ کھجور واپس کر دے، وہ بچی کیوں پریشان کرتا؟ اس نے ترش لہجہ اختیار کیا اور حضرت امیر المومنین کو دھکا دیا۔ حضرت علی نے اس پر غصہ نہیں فرمایا، اتنے میں لوگ جمع ہوئے، لوگوں نے کہا بدبخت تجھے معلوم ہے کس شخصیت کے ساتھ تو بدتمیزی کر رہا ہے؟ کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت علی نے اس پر بھی اس کو صرف اتنا کہا کہ حلال کما، حرام مت کما، حلال میں برکت ہوگی، حرام تجھے ڈبو دے گا۔ یہ علی کا خطبہ تھا۔ کیا ہمارے حاکم نکلتے ہیں؟ کیا ہمارے ڈی سی صاحبان نکلتے ہیں؟ کیا ہمارے اے سی صاحبان نکلتے ہیں؟ کیا ہمارے حکمران نکلتے ہیں؟ حرام کمائی ہر طرف پھیلی ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ایسے حرام خوروں کے لیے جہنم کی آگ بھڑکا رہی ہے۔ جنت کمانے کا مہینہ ہے اور جہاں جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ قبلہ میں چاہوں گا کہ آپ ان تاجروں کا جو تذکرہ فرمایا، اور واقعاً ہم اپنے ملک کے اندر یہی چیز دیکھتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں کہ ان کو کس طرح بیان کیا؟ حالانکہ وہ جانتے ہیں سب لوگ، جیسے قبلہ نے فرمایا وہ سب حاجی صاحبان ہیں، تو جانتے بوجھتے یہ کام کر رہے ہیں، تو کس طرح ان کو روکا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ صدق اللہ العظیم۔ مولانا اصغر درس صاحب نے
یہ جو بیمار معاشرہ ہے اس کی ایک زبردست تصویر کھینچی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزوں کو واضح کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو مہنگائی کرتے ہیں یا اشیاء صرف میں ملاوٹ کرتے ہیں یا اس کے وزن کو بڑھانے کے لیے معمولی چیزوں سے لے کر مہنگی ترین چیزوں تک اس میں پانی چھڑکتے ہیں، تو ان کا مین جو بنیادی نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے؟ تو ان کی جو سوچ ہے خالص مادیانہ لالچی سوچ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا ان دنوں میں جب چیزوں کی جو اپنا ضرورت ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو پھر ہمیں رزق نہیں ملے گا۔ وہ یہ سمجھتا کہ ہم نے ابھی کمانا ہے۔ تو ایک اصل اصول اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ جو رزق میں اضافہ اور رزق میں کمی یہ کسی فرد کے اختیار میں نہیں ہے، یہ براہ راست اللہ کے اختیار میں ہے، جس کے رزق کو چاہے بڑھا دے، جس کے رزق کو چاہے کم کر دے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ غربت کا طعنہ دیتے تھے تو اس وقت رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو بڑے بڑے جاگیردار فیوڈل لارڈ سرمایہ دار ہیں، کیا یہ سرمایہ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انسانی شخصیت جو ہے اس سے بنتی ہے؟ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کیا انہوں نے اللہ کی رحمت یعنی یہ رزق کو تقسیم کیا ہے؟ کیا ان کے دائرہ اختیار میں؟ نہیں، یہ اللہ کے دائرہ اختیار میں۔ تو سب سے پہلے ہمیں تاجروں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ آپ جو سوچ رکھ رہے ہو اس سوچ کا آپ کو کوئی آؤٹ پٹ جو ہے کوئی نتیجہ نہیں ملے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت موجود ہے۔ فرمایا جو شخص قسم اٹھا کر مال بیچ رہا ہے، مال تو اس کا بک جائے گا، لیکن اس سے جو آمدنی اس کو ملی ہے اس سے اللہ برکت کو اٹھا لے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ محترم ناظرین کرام، مرحبا رمضان سحری نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ایک بار پھر میں تمام عالم اسلام کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان کی فیوزات و برکتوں سے انشاءاللہ ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھرپور انداز میں اس سے مستفید ہوں۔ بریک سے پہلے قبلہ علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے کہ کس طرح ہم اس مہنگائی کے اس جن کو کس طرح بوٹل میں بند کر سکتے ہیں، کون لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ قبلہ علامہ صاحب اصغر شہیدی صاحب، میں چاہوں گا کہ جس طرح ایک نیگیٹو پہلو ہمارے ہاں ہے کہ تاجر حضرات جو ہیں وہ مہنگائی میں اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن ایک بڑا پازیٹیو پہلو بھی ہمارے، خاص کر اگر ہم اپنے شہر کی بات کریں تو ایک نظر آتا ہے کراچی کے اندر کہ یہاں لوگ جو ہے وہ دسترخوان بچھاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کی افطاری کرواتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بیان کیجیے گا کہ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ دسترخوان بچھائیں، لوگوں کو دعوت دیں اور ان کو افطاری کا انتظام کروائیں، جس انداز میں ہو رہا ہے ہمارے شہر میں، بہت اچھا ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا گزشتہ گفتگو ہے تاجروں کے بارے میں، دیکھیں اس میں دو طرح سے اصلاح ہو سکتی ہے یا رہنمائی ہو سکتی ہے۔ ایک کی طرف تو نشاندہی کی گئی اس بات پہ کہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں، حکومتی ذمہ داران ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو اگر صحیح طرح سے انجام دیں تو بہت سی چیزیں کنٹرول ہوں۔ لیکن ایک بہت مؤثر، شاید اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے، وہ ہماری مساجد ہیں، ہمارے علماء ہیں، کہ جو اپنے خطبات میں، اپنے درس میں، اپنی تقاریر کے اندر لوگوں کی رہنمائی فرمائیں قرآنی آیات اور احادیث اور سیرت رسول اور اہل بیت کی روشنی میں، تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں اور اس بات کا احساس کریں۔ دیکھیں یہ جو انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے نا، تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نقص در توحید ہے۔ انسان کی توحید، اس انسان کا یقین پروردگار پہ کیونکہ کمزور ہے، جس قبلہ نے یہ فرمایا کہ کیونکہ رزق کے اوپر اسے وہ نہیں ہوتا کہ اللہ رزق دینے والا ہے، تو یہ سمجھتا ہے بس میں جو لوٹ مار کروں گا یہی مجھے ملے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اور انسان کو اپنی کوشش کرنی ہوتی ہے صحیح معنی کے اندر سے۔ تو ہمیں اس ایمان کو
قوی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مہینہ در حقیقت ہے ہی ہے کرنے کے لیے. تو ایک تو ہمارا حکومتی لیول ہو گیا، ایک ہمارا علماء کا لیول ہو گیا. تیسری جگہ جو مؤثر ہو سکتی ہے آج کے دور کے اعتبار سے، وہ ہو سکتا ہے میڈیا. کہ اگر میڈیا مثبت چیزوں کو ترغیب دے گا، اس کو انکریج کرے گا، اس کو پھیلائے گا، تو لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. جب صرف برائی کو دکھا رہا ہوتا ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں، انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ برا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں بہت سارے ایسے افراد ہیں، حتیٰ وہ افراد جو لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی کہیں نہ کہیں صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہوں کہ اگر یہ افراد اس بات کو احساس کریں کہ بجائے اس کو کہ وہاں پر بیچتے وقت وہ لوٹ مار کریں، اگر یہ سمجھیں کہ میرا صدقہ، یہ میری طرف سے قربانی یہ ہے کہ لوگ مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں، میں اسی ریٹ پر بیچ رہا ہوں کہ جو نارمل ہے، الگ سے اگر وہ نہیں بھی دیتا ہے تو یہ اس کی نیکی میں شامل ہے. کہ ممکن ہے کہ بازار مہنگا دے رہا ہے، لیکن وہ اپنے پاس اسی ریٹ کو برقرار کیا ہوا ہے کہ جو پرانا ریٹ تھا رمضان المبارک سے پہلے کا، چاہے کسی چیز کا بھی ہو. اور دوسری چیز اس کے اندر بہت سی دفعہ ہوتا ہے، جیسے ملاوٹ کی بھی بات آئی، اس کے اندر لوگ پرانے مال کو بھی ساتھ نکال دیتے ہیں کہ نکل جائے گا. تو ان چیزوں کا، ہر چیز کا ایک ریٹ ہوتا ہے. جیسے بھی گندم کی مثال دی، اگر خشک گندم ہے تو اس کا ریٹ الگ ہوگا، اور گیلی گندم ہے تو اس کا ریٹ الگ ہوگا. اسی طرح سے اگر کوئی مال اچھا ہے تو اس کا ریٹ الگ ہے. ہر چیز کا اس کے معیار کے حساب سے ریٹ ہے. تو ایک چیز یہ ہے. اور ہم اگر مثبت پہلو دیکھیں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ افطاریاں کرواتے ہیں، لوگ بے تحاشا خیرات کرتے ہیں، بے تحاشا خیرات کرتے ہیں. یعنی یہ ہمارے مومنین، کم سے کم کراچی کے حد تو ہم دیکھتے ہیں، سالوں سے، بچپن سے اس بات کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھوکا رہتا ہوگا. جس طرح سے کم رمضان المبارک میں پورے شہر بھر میں آپ دیکھیں گے تو لوگ دل کھول کے اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہر انسان کے لیے کہ جس مال سے وہ افطاریاں کروا رہا ہے، وہ مال اس کا جائز ہے، حلال پیسے سے لایا ہے. اگر حلال پیسے سے نہیں لایا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا. وہ واقعہ بہت مشہور ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ وہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے چلتے چلتے کسی فروٹ والے کی دکان سے 2 انار چرا لیے، ایک نانوائی کی دکان سے 2 روٹیاں چرا لیں، پھر ایک فقیر کو جا کے 1 انار دیا، دوسرے کو دوسرا دیا، ایک کو روٹی دیا، اس طرح سے دیا. تو اسے روک کر پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا پڑھا ہے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر ایک نیکی کرو گے تو میں تمہیں 10 ثواب دوں گا، اور گناہ کرو گے تو کریں گے. میں نے 40 ثواب کیے، 4 گناہ کیے، تو اس میں سے مائنس ہوا، 36 بچ گئے. امام جعفر صادق کو جو ہے وہ میتھ سکھا رہا ہے اور حساب کتاب. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ بات صحیح ہے، لیکن تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا یہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ پروردگار متقین سے قبول کرتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ گناہگار سے بھی قبول کرے گا. تو آپ جو چیز دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، چاہے وہ کم ہو، لیکن اگر وہ تقوی کے ساتھ ہے، مال حلال ہے، تو پروردگار اس کے اندر برکت بھی دے گا، اور انشاءاللہ پروردگار جو ہے اس کے ایمان میں اور اس کے معنویت میں اضافہ کرے گا. سبحان اللہ. میں قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ جس طرح استقبال کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، تو معنوی اعتبار سے کس طرح کا استقبال ہو اور کس طرح کی تیاری ہو اس ماہ مبارک رمضان میں، چونکہ ایک پورا مہینہ ہمارے پاس ہے، کہ کیا ایسا عمل انجام دیں کہ جس سے ہمارے اندر معنویت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز کے اندر جو ہے یہ علامہ شہیدی صاحب کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ سوال کہ کس طریقے سے جو ہے ہم معنویت کے ساتھ جو ہے اس کار خیر میں جو ہے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. جیسے ابھی کچھ دیر قبل علامہ عبدالخالق صاحب نے سعودی عرب کا حوالہ دیا کہ وہاں ایک ادارہ ہے، علامہ جانتے ہوں گے، مستودع الخیری، حرم شریف کے بالکل سر پر. کوئی چندہ نہیں، کوئی لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے کا انداز نہیں.
اس ادارے کے اندر جو ہے مستودع الخیری کے اندر جو ہے ان کے یہاں ایک سسٹم، ایک سائنٹیفک جو ہے ان کا جو ہے طریقہ کار ہے. کیا سعودی عرب میں غربت نہیں ہے؟ جن کو ہم تکرونی کہتے ہیں، ان علاقوں میں چلے جائیے تو وہاں بیچارے بے انتہا مخلوق الحال روئے. ان تک غذا کا پہنچانا اور عزت کے ساتھ پہنچانا. ہمارے یہاں تو سیٹھ صاحب جب تک اپنی جو ہے کوٹھی کے سامنے محتاجوں اور غریبوں کا ایک جھمیلا نہ بنائیں، دیں گے تو 500 روپیہ مگر 1000 آدمی جمع کریں گے. پھر اخبارات میں اس کی تصویر آئے گی، اخبارات کے اندر جو ہے اس کی خبر چھپے گی، فلاں سیٹھ صاحب زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں، فطرہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں. بیکاری نہ بنائیے. جیسے ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے ساتھ جو ہے کسی کی عزت نفس کو مجروح مت کیجیے. ایک ہاتھ سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. میں کسی کراچی کے بڑے ادارے کا نام نہیں لیتا، کسی لاہور کے بڑے ادارے کا نام نہیں لیتا. میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر جو ہے سحری اور افطار اور خیر خیرات کا بڑا اہتمام ہے. اللہ ان کو اس سے زائد ہے. صرف رمضان میں نہیں ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہے. رمضان المبارک میں تو ہے، مگر رمضان اسی لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ غریب کو پیٹ بھر کے کھانا دینا جو ہے 1000 نوافل سے بڑھ کر ہے. بس زمین جو سجدہ کر دی، زمین ندا برائی کہ مرا خراب کر دی بت سجدہ ریائی. ریاکاری سے ہمیں بچنا چاہیے، دکھاوے سے ہمیں بچنا چاہیے. بڑے بڑے ادارے جو ہیں ہمارے یہاں ایمبولنس سسٹم چل رہا ہے، مگر میں سعودی عرب کے اس دسترخوان کو داد دیتا ہوں، اور میں نے 50 برس اس دسترخوان کو دیکھا ہے کہ جہاں دینے والا خدا گواہ ہے ڈاکٹر صاحب جانتا ہے کہ لینے والے نے 10 مرتبہ دیا ہے، وہ 10 مرتبہ اس کو دیتا ہے. دسترخوان پر عزت کے ساتھ بٹھاتا ہے، سفرہ عزت کے ساتھ بچتا ہے. پھر سب میں بڑی میں نعمت وہاں یہ دیکھتا ہوں، ایک تل کتنا معمولی ہے. داخل مسجد نبوی اور داخل حرم لیکویڈ شے کا لانا منع ہے. وہ ان کے چھوٹے کھڑے نہیں آنے دیتے، صرف خشک چیز آئی. لیکویڈ شے کا جانا اندر ممنوع ہے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ اس قالین کے اوپر ایک تل اور ایک کھجور کا ٹکڑا نظر نہیں آتا. مغرب کی اذان ہوئی اور مغرب کی اذان کے بعد 10 منٹ کا وقفہ، اس 10 منٹ کے اندر سفرہ بچتا بھی ہے، رزق لگتا بھی ہے، کھانے والے کھاتے بھی ہے. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا عملہ جو ہے ان کا خدام کا جو ہے وہ سارا جو ہے بن لادن کا وہ اٹھا لیتا ہے. زمزم کے کین جو ہے لا کر رکھتا ہے، زمزم کے گلاس لا کر رکھتا ہے. ہمارے یہاں ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے کسی کی عزت نفس کو جو ہے مجروح نہ کریں، ہم لوگوں کو بھکاری نہ بنائیں، ہم لوگوں کو جو ہے منگتے نہ بنائیں، ہم لوگوں کو خیراتی نہ بنائیں. ہم لوگوں کی عزت نفس کے ساتھ جو ہے، اور یہ یقیناً ہمارے یہاں جو ہے لائق تحسین ہے کہ بہت سے ادارے ایسے ہیں جو خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ غریبوں کا جو ہے رمضان سے پہلے بہت پہلے جو ہے وہ لسٹیں بنا لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے وہ رزق پہنچاتے ہیں اور پورے مہینے کا جو ہے رزق دیتے ہیں. اللہ ان کو برکتوں سے نوازے، اللہ ان کو اس عزت کے رکھنے پر اللہ اس سے زائد عزت ہے. آمین آمین. محترم ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ لذت رمضان کا، جس میں شیف اسد لطیف صاحب مزیدار ڈشز کی ریسیپیز کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے. محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام مرحبا رمضان سحری نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور آج کا جو موضوع جس میں علماء کرام استقبال ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے گفتگو فرما رہے تھے، اور بریک سے پہلے اس بہت ہی اہم ترین گفتگو جس میں ہمارے خاص کر شہر کی بات ہوئی اور تجار کی بات ہوئی کہ تاجر حضرات کے لیے کس طرح کے مشورے دیے جائیں کہ وہ اس ماہ مبارک رمضان کی تعظیم میں اور اس کے استقبال میں کم از کم جو اپنی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ نہ کریں. اس حوالے سے قبلہ نے بیان فرمایا. میں آپ چاہوں گا کہ
آپ نے پہلے بھی ایک مشورہ دیا تھا کہ کون لوگ ہیں جو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور خاص کر ان لوگوں کی بھی بات ہم کریں گے کہ جو لوگ ماہ مبارک رمضان میں ماشاءاللہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ان میں وہ افراد بھی شامل ہیں جن کا قبلہ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ بھی ادھر سے کماتے ہیں لیکن ادھر ماشاءاللہ خرچہ بھی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بیان فرمائے گا، خاص کر تجار کو فوکس کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، صدق اللہ العظیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ مبارک کے بارے میں فرمایا وشہر المواسات، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی ایسے محروم طبقات یا پسے ہوئے لوگ یا غریب لوگ جو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے لیے یا اپنے گھرانے کے لیے افطاری اور سحری کا بھی انتظام کر سکیں، تو یہ ان کی غمخواری کرنے کا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا مہینہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک جامع روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی کوئی سائل آپ کے دروازے سے کبھی واپس نہیں گیا، اور آپ کو حکم ربی بھی تھا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو کبھی کوئی سائل واپس نہیں جاتا تھا۔ لیکن رمضان المبارک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ کی جو سخاوتی کالریح المرسلہ، تیز چلتی ہوئی ہوا کی طرح تھی۔ اب یعنی یہ جو تیز چلتی ہوئی ہوا ہے، تو میں نے اس کا تھوڑا سا تجزیہ کیا تو ایسا محسوس ہوا کہ دنیا کی کوئی بھی ایسا آلہ اور چیز نہیں ہے جو اس ہوا کو روک سکے، کنٹرول کر سکے۔ تو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزارہا خرابیوں کے باوجود ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اس رمضان المبارک میں اپنی جو سخاوت ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی ہے، راشن کی تقسیم ہے، افطاری کا اہتمام ہے، اور بہت سی جگہوں پر سحری کا اہتمام ہے، وہ یہ کرتے ہیں۔ میں ایک اپنا ذاتی واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 5-6 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ قصر ناز سے ہم نکلے جو شارع فیصل کے اینڈ پر ہے، اور یہ اپنا شارع قائدین سے ہوتے ہوئے مجھے نیپا سے تھوڑا آگے جامع ستاریہ جانا تھا۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ رش میں افطاری کا وقت ہو گیا، تو میں نے یہ جو دونوں روڈ کا جو سینٹر ہے اس میں دیکھا کہ یہ جو اپنا یہ جو گاڑیاں بیچنے والے جو تاجر ہیں اور ان کے سیل مین ہیں، یعنی وہ ان کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، شدید گرمی ہے، ہاتھ میں پانی کی بوتلیں ہیں اور کھجوریں ہیں اور دیگر بعض چیزیں ہیں، وہ ہر گاڑی والے کو دے رہے ہیں۔ اور یعنی یہ جو نظارہ تھا یہ اردو یونیورسٹی تک میں نے اسی طرح دیکھا۔ پھر جو برج ہے، برج کے بعد جو ہے وہ نیپا پر بھی یہی پوزیشن تھی۔ تو یعنی بہت سارے ہمارے اس شہر کے لوگ، خاص طور پر یہ غریب پرور شہر ہے، کہ وہ خود ایک کھجور کھا کے انہوں نے افطار کر لیا، حالانکہ وہ بھی ہمارے طرح ہی پیاسے ہیں اور ہماری طرح ہی ان کے خوراک کی ضرورت ہے، لیکن روڈ کے سینٹر میں کھڑے ہو کر وہ ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں۔ بلکہ یعنی میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے آگے پیچھے مزدہ گاڑیاں بھی گزر رہی تھیں، تو اگر وہ گاڑی والا جو ہے ڈرائیور سلو نہیں کر رہا تھا تو وہ کھڑکی سے ہی ایسے پانی کی بوتل پھینک رہے ہیں، کھجوریں لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور کسی نے کہا دل بدستاور کے حج اکبر است، تو یہ ایک یعنی اچھی سوچ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا شہیدی صاحب نے بہت اہم اشارہ فرمایا کہ ہمیں جو ہے نا حلال کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم بغیر حلال کے، یعنی ہم فتویٰ تو نہیں دیتے اور نہ دینا چاہیے، لیکن بغیر حلال کے ہم اس کا اہتمام کریں گے صدقہ و خیرات کا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ایک آدمی احرام باندھ کر حج کے لیے جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلا کام کیا ہے احرام باندھنے کے بعد؟ لبیک پکارنا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب جب ہم لبیک پکار رہے ہیں، ایک ایسا آدمی، ایک ایسا عمرہ ادا کرنے کے لیے جانے والا یا حج ادا کرنے کے لیے جانے والا لبیک جو پکارتا ہے تو اس کی روزی میں ملاوٹ ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے لبیک، لبیک کا معنی ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں،
تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جواب آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، کہ آپ کی حاضری قبول نہیں ہے، نہ آپ کو خوش آمدید ہے۔ تو اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ مطعموں کا حرام و ملبسوں کا حرام، کہ آپ کی جو خوراک ہے جو لے کر آپ جا رہے ہو حج کے لیے، یہ حرام کے پیسے کی ہے۔ آپ کے جسم پر جو لباس زیبتان ہے، ظاہر ہے کہ وہ احرام ہے، تو وہ بھی حرام کا ہے۔ تو ہمیں یہ جو چیزیں اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور مولانا شہیدی صاحب نے بہت ہی اہم اشارہ دیا کہ سب سے مؤثر جو فورم ہے ان چیزوں کو کہنے کا وہ منبر و محراب ہی ہے، کیونکہ آج بھی یعنی مختلف فورمز ہیں، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، آج ہم چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، کالم بھی پڑھے جا رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن آج کی جو جدید ریسرچ ہے کہ کون سا فورم سب سے زیادہ مؤثر ہے ابلاغ کا، تو وہ بلا شبہ منبر و محراب بھی ہے۔ ہم سب منبر و محراب کے میں کھڑے ہونے والے ہی لوگ ہیں، تو آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ وہاں کھڑے ہو کے ہمیں چیلنج کریں کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہو۔ لوگ اس کو سنتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی لوگوں کو حقائق بیان کریں اور ان کو بتائیں، اور اسی طرح یعنی ہماری ذمہ داری ادا کرنے سے جو سرکار ہے، جو ریاست ہے، اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ ان کو بھی اپنی جگہ اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کرنا چاہیے، اور اپنی ذمہ داری کو ان کو ادا بھی کرنا چاہیے۔ اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو پھر یہ کام نہیں ہوگا۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے حوالہ دیا، اور دیگر خلفائے راشدین کے بہت سارے حوالے جو ہیں وہ موجود ہیں، کہ وہ بڑا اہتمام رکھتے تھے قیمتوں کو چیک کرنے کا، ان کو بتانے کا، سمجھانے کا، اور معاملے کو درست رکھنے کا۔ تو اس طرح جو ریاست کے ذمہ داران ہیں، ہم سچ ٹی وی کے توسط سے ان کو بھی یہ پیغام دیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جو سوالات ہیں، خصوصاً مہنگائی کے حوالے سے، سچ ٹی وی کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں کہ بجائے انہوں نے وقت گزاری کے لیے کچھ سوالات بنانے کی بجائے، جو اس معاشرے کے چبھتے ہوئے سوالات ہیں، اس معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، ہاٹ ایشوز ہیں، کہ مہنگائی جو ہے وہ رمضان سے ایک ہفتہ پہلے ہی لوگ شروع کر دیتے ہیں، آج پہلا رمضان ہے لیکن اس سے پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے۔ تو ایک بہت اچھا رول جو ہے وہ سچ ٹی وی نے ادا کیا ہے، اس کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ سے اس سے پہلے کہ میں خطبہ شعبانیہ کے وہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں وہ سنوں، میں ہمارے ساتھ ممتاز ثناء ہیں، بہترین خوبصورت آواز کے مالک، ہمیں جوائن کیا بریک کے بعد محترم جناب محمد شفیق احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں جا رہے ہیں۔ پچھلے سال مجھے بھی حاضری کا موقع ملا، تو سرکار نے بارگاہ میں بلوایا اور وہاں کھڑے ہو کر نعت بھی پیش کی میں نے کہ جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر بنایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں۔ مخلوق کی
بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب بحر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو، اور مکتا ہے شغل ہمارا شام و سحر، اور ناز سکندر قسمت پر، محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ قبلہ علامہ اصغر حسین شہیدی صاحب، یہ جو رمضان المبارک کی فضیلتیں اور اس کے فضائل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس خطبے میں بیان فرمایا، جسے خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو وہ خاص الفاظ، وہ خاص فضیلتیں میں چاہوں گا کہ وہ بیان کریں، لیکن اس سے پہلے مجھے کہا جا رہا ہے کہ ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا، رمضان کی سحری نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے اور گفتگو جاری ہے رمضان المبارک کے حوالے سے اور استقبال ماہ مبارک رمضان۔ اور بریک سے پہلے میں قبلہ کی خدمت میں سوال رکھ رہا تھا کہ خطبہ شعبانیہ میں جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے شروع ہونے سے پہلے جو ایک اہم گفتگو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اور شاندار خطبہ دیا کہ جو قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کے لیے رہنما ہے، اس کا شروع ہی اس طرح سے ہوتا ہے، قد اقبل الیکم شہر رمضان شہر اللہ، کہ تمہاری طرف یہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے۔ یعنی ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی کہ تیار ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا، یعنی مخصوص جزا ملے گی، جزا تو پروردگار دیتا ہے، لیکن پروردگار نے خاص مخصوص کیا ہے اپنے آپ کو کہ یہ میرا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ سارے مہینے پروردگار کے ہیں، لیکن یہ مخصوص کیا ہے کہ تم اہتمام کرو جیسے ایک میزبان کے لسم میں کرتے ہیں۔ اور پھر پروردگار صرف یہی نہیں رسول اللہ نے فرمایا، بلکہ آگے چل کے اس بارے میں فرمایا کہ اس کے اندر تمہارا جسے کہتے ہیں سانس لینا بھی جو ہے یہاں پر تمہارے لیے تسبیح کی مانند ہے، تمہارا سونا بھی، آرام کرنا بھی جو ہے وہ پروردگار کے نزدیک عبادت کا مرحلہ ہے۔ یعنی اس حد تک پروردگار رسول اللہ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے انسان کے پورے وجود کو اس مہینے میں عبادت قرار دیا ہے۔ آپ سوئیں، آپ جاگیں، آپ بولیں، آپ عبادت کریں، آپ کسی بھی حال میں ہوں، پروردگار اس پر ثواب عطا فرماتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ انسان گناہ میں مبتلا نہ ہوا ہو، کوئی گناہ کا فعل انجام نہ دے رہا ہو، ورنہ خود رمضان میں رہنا، وجود، اپنا وقت گزارنا، یہ خود اپنی جگہ عبادت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اس جگہ کے جہاں کے لیے پروردگار نے فرمایا، رسول اللہ نے اپنے حدیث میں فرمایا کہ پروردگار نے اسی مہینے کو افضل الشہور قرار دیا ہے
بہترین تمام مہینوں سے بڑھ کر یہ مہینہ ہے، اور اس میں وہ لیالی ہے، وہ رات ہے کہ جو 1000 راتوں سے افضل ہے، 1000 راتوں سے افضل ہے، اور بہترین ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس ایام میں زیادہ ہم اس کو بیان کریں گے، لیکن ایک چیز بیان کرتے چلوں، حدیث کے اندر ہے کہ سوال کیا گیا کہ شب قدر کب ہے، تو شب قدر میں آیا کہ پورے سال میں ہے۔ آپ سوچیں گے شب قدر کی تو اس وقت بات کرنی چاہیے، میں بتاتا ہوں کیوں یہ بات میں اس وقت کر رہا ہوں، رمضان کے مہینے میں شروع سے، کہ شب قدر اصحاب سے فرمایا، کہا کہ سال میں کوئی بھی ایک شب ہے اسے تلاش کرو، انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل کام ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ رجب، شعبان اور رمضان کے اندر کی ایک رات ہے۔ کہا رسول اللہ بھی بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ ماہ مبارک رمضان کی ایک رات ہے، اسے تلاش کرو۔ آپ اس بات کو تصور کریں، اس بات کو ذرا سوچیں کہ اگر آپ ایک جگہ ہو، ایک زمین ہے وہاں پر، اور آپ سے یہ کہا جائے کہ بھئی اس زمین کے کسی جگہ پر خزانہ دفن ہے، آپ یہ قسم کھا کر مجھے بتائیں کہ کیا آپ پوری زمین کو نہیں کھود ڈالیں گے؟ روزانہ آپ ایک جگہ کے اوپر کھود رہے ہوں گے کہ بھئی خزانہ کہاں نکلے گا۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہم صرف ایک شب میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی اس کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بعض کے نزدیک شب 23 ہے، بعض کے نزدیک شب 27 ہے، ہم کہیں ایک شب ہے، نہیں، ایک شب کو تو میں کہوں کہ بعض میں کمزور افراد کے لیے، علماء، اولیاء، ایسے بزرگان تھے کہ جو پورا رمضان کی ہر شب کو شب قدر کے اعمال کی طرح انجام دیتے تھے کہ نہیں معلوم پروردگار نے اس شب قدر کو کہاں پوشیدہ کیا ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ سے حدیث ہے کہ آخری طاق راتیں ہیں، اس میں تلاش کرو، یعنی اسے مخصوص کرتے چلے گئے، لیکن خود رمضان کی ہر رات اہمیت رکھتی ہے اپنی جگہ کے اوپر کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ در حقیقت یہ تاکید ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شبوں کو جاگا جائے اور اس میں عبادت کی جائے۔ کیا عبادت کرے گا انسان؟ نماز ہے، ٹھیک ہے، نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، اور ایک اہم چیز ہے جو ہم بھول جاتے ہیں، ہم بعض دفعہ صرف کتابوں کو جیسے ایک رٹا رٹایا ہوتا ہے پڑھ رہے ہوتے، نہیں، ایک عاشق اور معشوق کے درمیان جو ہے نا وہ راز و نیاز ہوتا ہے، وہ گفتگو ہوتی ہے۔ انسان پروردگار کے سامنے بیٹھے، کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے گناہ، اپنی خطا کا اعتراف کسی دوسروں کے سامنے نہ کرو، اپنے گناہ کا اعتراف دوسروں کے سامنے نہ کرو۔ ہمارا وہ کلیسا والا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم جائیں اور اپنے گناہ بخشوائیں، نہیں، صرف پروردگار کے سامنے کرو جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے سامنے تم اپنی عجز و انکساری سے اپنے گناہ کی معافی مانگو کہ پروردگار میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، میں نے غلطی کی، میں نے خطا کی، میں نے غفلت کی، میں نے جہالت تھی میری کہ میں نے ان گناہوں کا انجام دیا، میں نے تیری نافرمانی کی۔ وہ جو راز و نیاز ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہ راز و نیاز انسان کو نزدیک لے کر آتا ہے پروردگار سے، ایسا لگتا ہے کہ انسان پروردگار سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے، عرفاء اس چیز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ جہاں پر انسان ایک جگہ اپنا احتساب کرتا ہے تو دوسری جگہ پھر پروردگار کی بارگاہ میں اس احتساب شدہ نام اعمال کو پیش کرتا ہے۔ پروردگار یہ سارا میں نے احساس کیا ہے، لیکن پروردگار تیرے علاوہ مجھے کوئی اور بخشنے والا نہیں ہے، اور تیری حکومت سے مجھے کوئی فرار بھی نہیں ہے، میں کسی اور کی کہیں اور جا ہی نہیں سکتا کہ پوری کائنات تیری حکومت ہے، میں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا بچ کے۔ تو ان راتوں کے اندر جو چیز بہت اہم ہے وہ راز و نیاز ہے۔ انسان خلوت کرے، کسی کونے کو لے کر بیٹھے، اور جہاں پر وہ نمازیں کہ جو رسول اللہ سے آئی ہیں، اہل بیت سے آئی ہیں، مختلف کتابوں میں لکھی ہیں، اسے ضرور ادا کرے، اسے ضرور ادا کرے، تلاوت قرآن بھی کرے، دعا اور مناجات بھی پڑھے، لیکن ایک اہم چیز ہے راز و نیاز جسے کیا جائے، اور یہی چیز یہاں پر رسول اللہ سے فرمایا۔ آخر میں جب میں نے مختصر کر کے اس بات کو بیان کیا ہے، رسول اللہ سے آخر میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سوال کیا کہ پر آپ نے جو بیان کیا اس میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں الورع من محارم اللہ،
کہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ انسان کے سامنے ایک سیاہی لے آتے ہیں، ایک رکاوٹ لے آتے ہیں. یعنی ثواب تک پہنچنے کے لیے ایک مانع اور ایک رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے پہلے ضروری ہے طہارت قلب. طہارت قلب، اور طہارت قلب شروع ہوتی ہے انسان کی توبے سے. توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اور بالخصوص اگر توبہ نصوح کرتا ہے، یعنی اس بات پر مصمم ارادہ کرتا ہے کہ پروردگار اب تک جو مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے، اب اس کے بعد سے میں پلٹ کے ادھر نہیں آؤں گا. توبہ نصوح کرتا ہے اور پلٹ کے نہیں آتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو پھر ترقی کی طرف لے جاتی ہے. ثواب اس وقت انسان کے اوپر معنویت اثر کرے گی کہ جب یہ رکاوٹیں نہیں ہوں گی. یہ بات جو سے پہلے گفتگو چل رہی تھی تجار کے بارے میں، زیادہ جسے کہتے ہیں کہ احتکار کرنے میں، اس کو مال کو جمع کرنے کا اور اس کے بعد مہنگا بیچنے کا، اس کا دو اثرات ہوتے ہیں. ایک وضعی ہوتا ہے، ایک اس کا معنوی ہوتا ہے. ایک ظاہری وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو معاشرے کے اندر اکنومکلی ڈسٹربنس پیدا لے کر آتی ہے. انفلیشن ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مہنگائی آتی ہے ہر ایک آدمی کے سر سے. اور دوسری چیز انسان کے اپنے وجود کے اوپر، اپنے دل کے اوپر وہ انسان کو سیاہ کرتی ہے. ماشاءاللہ. قبلہ، جس طرح قبلہ نے بیان فرمایا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اہتمام کیسے ہونا چاہیے، کون سا خاص عمل ہے جو اپنے ہم ناظرین کو بیان کریں کہ اس عمل کو خصوصی طور پہ اس پورے 30 روز میں شبوں میں انجام دینا چاہیں؟ حوالے کو دینا ضروری سمجھوں گا. اس نے کہا الا یا ایھا المغرور تب عن غیر تاخیر فان الموت قد یاتی ولو كنت فلاتنا بسل مات بقراتنا رستالیز بالفارج ولقمان بسرسام وجالینوس مفتونا. اے مغرور انسان، اے سرکش انسان، الا یا ایھا المغرور، اے باغی انسان، تب عن غیر تاخیر، توبہ کر بلا تاخیر. فإن الموت قد یاتی ولو کنت فلاتنا، موت تو آئے گی، افلاطون ہے تب بھی موت آئے گی، بچے گا تو نہیں. بسل مات بقراتن، سل کی بیماری میں بقرات مرا. وجالینوس مفتونا، جالینوس پیٹ کی بیماری میں مرا. ولقمان بسرسام، لقمان تشنج کی بیماری میں مرا. یہ چاروں ڈاکٹر تھے، اپنے اسپیشلسٹ تھے. ارسطالیس اپنے وقت کا اسپیشلسٹ تھا تشنج کا. لقمان سرسام کا، بیماری جو سردی سے لگتی ہے. وہ جالینوس مفتونا، جالینوس پیٹ کی بیماری کا معالج تھا. حضرت نے کہا اس سے علاج کرتے رہے مگر موت کا پروانہ انہی بیماریوں میں دوں گا. وہ جب بستر مرگ پر آئے تو انہی بیماریوں کے اندر رخصت ہے. اور اس کا حوالہ میں دوں گا کراچی کی شاہراہ فیصل پر ایک حادثہ ہوتا ہے. جنا ہاسپٹل کے اے تھیٹر میں ایک مریض ہے اور بی تھیٹر میں ایک مریض ہے، اور ایک ورلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جمعہ دماغ کا آپریشن کر رہا ہے، بڑا نازک آپریشن. اور ڈاکٹر جمعہ کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے تھیٹر کے جس مریض کو دیکھ رہا ہو، جس کی وہ فیس لے چکا ہو، اس کا علاج پورا کر کے وہ اگلے تھیٹر جاتا تھا. لالچی نہیں تھا. اس کو کہا گیا ایک بہت کریٹیکل مریض جو ہے شاہراہ فیصل سے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں آیا ہے، جوان ہے، خون بہت بہ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا انتظار، میں جس مریض کو دیکھ رہا ہوں دیکھ لوں پھر آؤں گا. جب اس مریض کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر جمعہ تھیٹر بی میں جاتا ہے تو ڈاکٹر جمعہ کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. اس کا 20 سالہ جوان بیٹا جو ہے
بستر مرگ پر تھا مگر وہ لا ہے۔ اب وقت گزر چکا تھا، خون زیادہ نکل چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جمعہ اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا۔ توبہ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اسی لیے کہا اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ اس کا پہلا اشرہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے مغفرت کا ہے، آخری اشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث علماء تشریف فرما ہے کہ من مات انقطع عملہ الا بثلاث، مگر 3 عمل باقی رہتے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے، وعلم ينتفع به، اور کوئی علم ایسا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، او ولد يدعو له، اور مرنے کے بعد اس کا بیٹا دعائے مغفرت کر رہا ہے۔ تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اسی کو جگر مراد آبادی نے کہا بندوں میں خدا ڈھونڈتا ہے عشق کے بندے، بندوں میں خدا ڈھونڈتا ہے عشق کے بندے، میں عشق کے بندوں میں خدا ڈھونڈ رہا ہوں۔ عشق کے بندوں میں خدا ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ رقت و زاری کا مہینہ ہے، یہ سجدہ گزاری کا مہینہ ہے، یہ خیر خیرات کا مہینہ ہے، یہ اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کا مہینہ ہے، یہ اپنے سے پہلے جانے والوں کے لیے مغفرت کے طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے کو ضائع کر دیا، ماں باپ کے ادب کی توفیق، ماں باپ کا ادب اس میں ہے کرنا چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تمہارے رب نے تم پر واجب کر دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اس سلوک ہو، اور اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، ولا تقل لہما اف، اف تک کرنا نہ کہنا، اف کرنا اپنی طرف سے جو ہے اپنی تکلیف کا اظہار ہے، شتم نہیں ہے، گالی نہیں ہے، جھڑک نہیں ہے۔ کہا ماں باپ کی اگر کوئی بات بری لگ جائے تو اف نہ کرنا، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ڈانٹنا نہیں، وقل لهما قولا کریما، ہمیشہ قول کریم سے بات کرنا، واخفض لهما جناح الذل، اپنے یہ کاندھے ان کے ساتھ عاجزی کے لیے جھکا کر رکھنا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے ان بوڑھے ماں باپ پہ کرم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں پالا، جیسے بچپن میں انہوں نے پرورش کی، جیسے دھوپ اور چھاؤں میں یہ میرا رزق کی تلاش میں نکلے، اے پروردگار آج یہ محتاج ہے، آج یہ ضعیف ہے، آج یہ ناتواں ہے، آج یہ بوڑھے ہیں، ان پہ کرم فرما۔ یہ مہینہ ماں باپ کے ادب کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ سے دعا کا مہینہ۔ ناظرین کرام مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین کرام، مرحبا، رمضان سحری نشریات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے، اور سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ علامہ اصغر شہیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جس طرح مولانا صاحب نے، قبلہ صاحب نے جو بیان فرمایا، ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارکہ شعبان، ماہ مبارکہ رجب میں یہ کہا گیا کہ روایتوں کے اندر کہ وہاں سے تیاری شروع کریں، یعنی واقعاً یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کی معرفت وہاں سے ملے گی، یعنی آپ اتنے 2 مہینے پہلے سے تیاری کریں کہ آپ رمضان آپ کی طرف آ رہا ہے، تو یہ رمضان کس طرح کا مہینہ ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، تو 2 مہینے پہلے سے تیاری کا حکم دیا۔ لیکن یہ کہ ہم کوتاہی کرتے ہیں اور بالکل یکم رمضان میں آ کے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ رمضان کو ہم پہچانیں، رمضان میں کیا کرنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ 2 مہینے پہلے سے ان مقدس مہینوں میں جس میں شعبان اور رمضان ہے، وہاں سے روزے رکھنا شروع کر دیں، وہاں سے پریکٹس شروع کر دیں، اور یہاں پر آنے کے بعد تو پھر مکمل طور پہ آپ پاک و پاکیزہ اور مکمل طور پہ آپ داخل ہو جائیں اس مہینے کے اندر۔ تو وہ معرفت کا جو لیول ہے وہ ہمارے اندر وہ پیدا نہیں ہو پا رہا ہے جس طرح اللہ کے نبی چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں، کیسے پیدا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں جو تو گفتگو ہوئی علماء نے جو فرمایا بہت بہترین رہنمائی. قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ. اور یہی اب تک گفتگو ہے کہ تقوی اختیار کرنا یا ماہرے میں جو محرمات ہیں اس سے انسان کو بچنا، اصل یہی ہے کہ انسان تشخیص دے کہ گناہ کہاں ہیں. انسان کی زندگی میں دو طرح کے اعمال ہیں، ایک حقوق العباد سے تعلق ہے، ایک حقوق اللہ سے تعلق ہے. ایک انفرادی کیفیت کا ہے، دوسرا اجتماعی اور معاشرتی کیفیت کا ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں کہ جو آپ نے سوال بھی کیا کہ ہمیں رمضان المبارک میں کرنا کیا چاہیے کہ جس سے ہم واقعاً پروردگار کے حضور میں اپنے آپ کو ان کے مقربین میں سے قرار دیں اور ہم ان کی بارگاہ میں جسے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اعلیٰ علیین میں ہمیں جگہ مل سکے، جیسے دعاؤں کے اندر بھی آتا ہے. لیکن ایک دعا جو اہل بیت کی طرف سے ہے اور میں چاہوں گا کہ لفظ بلفظ اس کو تھوڑا سا اس کو بیان کر سکوں کہ جو رمضان المبارک میں خاص تاکید ہے کہ انسان اسے روز و شب میں اسے پڑھے، تکرار کرے اس کے اندر. لیکن اگر آپ اس کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو اس میں کس طرح سے پروردگار نے یا میں کہوں کہ اہل بیت نے اپنے دعاؤں کے ذریعے کس طرح سے توجہ دلائی ہے اسلامی معارف کی طرف اور کام کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ادخل اہل القبور السرور. سب سے پہلے دعا مانگ رہا ہے کہ پروردگار جو مرحومین ہیں ان کو شاد کر دے، ان کو خوشحال کر دے. ایک حصہ ہے کہ ہم پروردگار سے کہہ رہے ہیں پروردگار تو خوشحال کر دے، لیکن میں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا میں نے اس مرحوم کے لیے، اگر والدین ہیں، اجداد ہیں، رشتہ دار ہیں یا مومنین ہیں، کیا ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے کوئی کام کیا گیا؟ کیا ان کی طرف سے کوئی صدقہ دیا گیا؟ کیا ان کی طرف سے کوئی حج اور عمرے کو انجام دیا گیا یا کسی نیکی کو کیا گیا؟ یہ ایک اہم ہے کہ یہ احادیث میں بھی آیا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ مرحوم کو تحفہ دے تو اس کے لیے ایصال ثواب کرے، چاہے وہ قرآن مجید پڑھ کے کرے گا یا صدقہ دے کے کرے گا. یہ ایصال ثواب اہم ہے. تو ہمارا ایک حصہ پروردگار کی طرف سے ہم چاہ رہے ہیں، دوسرا حصہ ہمیں توجہ دلا رہا ہے ہماری ذمہ داری کی طرف. اس کے بعد دوسرا ہے اللہم اغن کل فقیر. پروردگار ہر فقیر کو غنی کر دے، بے نیاز کر دے. میرا اور آپ کا کہاں کردار ہے؟ میرا یہاں کردار ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر ہم نماز اور روزے کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ہم حقوق الناس کے اندر ہمارے لیے ہے کہ ہم جو سائل ہے، جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، جو ہمارے معاشرے میں بیوہ، یتیم، بے سہارا افراد ہیں، ان کے مددگار بنیں. اگرچہ کہ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری ذمہ داریاں معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر حکومت کی ہوتی ہیں لیکن حکومت کی اپنی جگہ ذمہ داریاں ہیں اور انفرادی ذمہ داریوں سے انسان مستغنی نہیں ہوتا ہے، بے نیاز نہیں ہو جاتا. اس کی اپنی جگہ پہ ذمہ داری ہے، حکومت کی اپنی ذمہ داری، انسان ذاتی طور پر اپنی ذمہ داری. اس وقت ہو یہ رہے کہ این جی اوز بہت سارے کام انجام دے رہی ہیں اور حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیٹھی ہوئی ہے یا کچھ بہت مختصر سے کام کیے جا رہے ہیں. اگر یہ این جی اوز نہ ہوں جو یہ کام کر رہی ہیں، مختلف بہت ساری تنظیمیں یا انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ کام کیے جا رہے ہیں، تو مجھے نہیں معلوم کیا صورتحال ہوتی. لیکن ایک بہت ابتر صورتحال مجھے نظر آتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کردار ہے یہاں پر اس کے لیے. اللہم اشف کل جائع. پروردگار ہر بھوکے کو پروردگار سیر کر دے. یہ یہاں پر جو گفتگو ہماری آئی، سحری، افطاری، راشن کی تقسیم، یہ وہ چیز ہے. ہاں ایک چیز بڑی قبلہ اصغر صاحب نے فرمایا تھا، عزت نفس کے ساتھ. یہ بڑا اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. ہم ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب کسی یتیم، بیوہ، کسی بھی ضرورت مند کے اس میں، بلکہ اصحاب کی بھی، بہت سارے اصحاب کی بھی یہ روش تھی، میں یوں کہوں گا کہ اس میں نظر آتا ہے کہ وہ ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے. آج یہ روش، یہ طریقہ کار ختم ہو گیا ہے. گھروں تک پہنچانے والے افراد بہت کم ہیں. اچھا یہ بھی آپ کو عرض کرتے چلیں کہ انسان جو صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے،
اس غریب کو نہیں کہا گیا تم اس امیر کے پاس آؤ اور مانگو، بلکہ اس کو تو منع کیا گیا ہے کہ تم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. لیکن اس امیر کو جس کے اوپر صدقہ دینا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، خمس دینا ضروری ہے، جو بھی واجبات ہیں، اس کو کہا گیا کہ تم مستحق تک پہنچاؤ. ہمارے معاشرے میں برعکس ہو گیا، ٹھیک ہے، اب جس وجہ سے بھی ہوا، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کی عزت نفس کو برقرار کیا جائے. ایک حدیث مبارک کے اندر ہے کہ مومن کی جو عزت ہے خانہ خدا کی عظمت سے بڑھ کر ہے. ہم کتنی تعظیم کرتے ہیں خانہ خدا کی، جو ہمیں کرنا چاہیے، مومن کی اس سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ کہ پروردگار نے انسان کو ایک اشرف المخلوق قرار دیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں دعا کہ اللہم اکس کل عریان، جو برہنہ ہے اس کو لباس دیا جائے. خب یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم یہ کام کو کریں. جب ہم کہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب انسان اس کو ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں سے عجب ختم ہوتا ہے، کبر ختم ہوتا ہے، تکبر ختم ہوتا ہے اس میں سے. ریاکاری کے پہلو کو جو قبلہ نے بہت اس کی طرف نشاندہی، یہ بہت اہم ہے کہ ان کاموں کو انجام دیتے ہوئے اس بات کا خیال کیا جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ سب کچھ دے بھی رہا ہے لیکن ریاکاری کی وجہ سے وہ سارے اس کو آگ لگا دے اور خاکستر بن جائے. یعنی ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری انسان کے اعمال کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. اس طرح سے انسان کو محفوظ رکھنا. اللہم اقض دین کل مدین، ہر قرضدار کے دین کو، اس کے قرض کو اتار دے. یہ دعا تو مانگ رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں شریعت میں بھی کہا گیا ہے کہ جو افراد مقروض ہیں، قرضدار ہیں، ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ اس سے جان چھڑا سکیں. یہاں پر ایسے لوگ معذرت کے ساتھ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہے کہ جو یہودیوں کا نظام تھا کہ قرضہ دیتے تھے اور ان سے سود لیتے ہیں، اور اس سود میں یہ غریب آدمی پھنستا چلا جاتا ہے. سود یعنی جہاد ہے. ہم دیکھیں، ایک ہم بینکاری کی اس پہ بات کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن جو ہمارے معاشرے میں انفرادی طور کے اوپر یہ عادتیں ہیں، یہ تو ہم روک سکتے ہیں. یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ بھئی ہم کسی کو اگر قرضہ دے رہے ہیں تو ہم اس سے سود نہ لیں، اور سامنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسے جلد از جلد اسے لوٹائے پلٹائے. اور اگر وہ یہاں پر ہے تو قرض اگر کسی کا چڑھا ہوا ہے تو اس کی مدد کرنا یہ خود اپنی جگہ فضیلت ہے. اللہم فرج عن کل مکروب، کہ پروردگار ہر تکلیف سے انسان کو نکال. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اطراف میں، ہمارے رشتہ داروں میں سب سے پہلا حق ہمسائے کا ہے، رشتہ داروں کا ہے. سب سے پہلے تو گھر کا ہے، والدین کا ہے، سب سے پہلے بہن بھائیوں کا ہے، اور اس کے بعد پھر آتا ہے انسان کا ہمسائے کا، اور آتا ہے اس انسان کے رشتہ داروں کا آتا ہے ساتھ میں. اس کے بعد آتا ہے اللہم رد کل غریب، بے سہاراؤں کی مدد کرنا. بہت سارے افراد ہیں کہ جن کے پاس جو ہے پیسوں کی کمی ہوتی ہے، اپنے شہر نہیں جا سکتے، اپنے ملک نہیں جا سکتے، ان کے لیے پروردگار سے بھی دعا ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اللہم فک کل اسیر، پروردگار اسیر کی رہائی فرما. میرا کیا کردار ہے؟ میرا کیا کردار ہے؟ کتنے ہی ایسے افراد ہیں کہ جو زندانوں میں ہیں یا بے گناہ ہیں، ان کی پیروی نہیں ہو رہی ہے، کام آگے نہیں چل پا رہے ہیں، یا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا اور دوسرے مسائل ہیں، یا گناہ گار تو ہیں، سزا بھی بھگت چکے ہیں، سزا بھگتنے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کو رہائی نہیں مل پا رہی ہے. ہم یہاں پہ اس کام کو، کردار کو انجام دینا جو ہے یہ بہت اہم ہے. یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کام حکومت ہے، اس کی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ان کاموں کو کرنے کے لیے یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. بس مختصر میں آپ کو اس کو کرتے چلوں. اللہم اسلح کل فاسد من امور المسلمین. حضرت امیر المومنین کی حدیث کے اندر ہے، طویل ہے لیکن اس میں سے مختصر حصہ، کہ دو لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، صلح کروانا 1 سال کی نماز اور روزے سے بہتر ہے. صلح، اصلاح کرنا. ہمارے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں، چاہے وہ ذاتی نوعیت کے ہوں، گھر میں ہوں، بھائی بہن رشتہ داروں کے درمیان ہوں، محلے میں ہوں،
یا معاشرے کے اندر جو پائے جاتے ہیں، یہاں پر ہمیں اصلاحی امور کو لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ کچھ چیزیں ہیں کہ جس سے، اور مزید ہے لیکن میں صرف اس کو مختصر کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ کریں۔ ایک طرف ہمارا انفرادی کردار ہے کہ جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، راز و نیاز کر رہے ہیں اور تلاوت قرآن ہے، یہ ایک اپنا عمل ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ معاشرتی عمل ہے، حقوق العباد ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں۔ جب عام مہینوں میں اس کی اہمیت ہے تو اس کی اہمیت جسے کہتے ہیں بڑھ جاتی ہے، کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اس مہینے میں جب اس کو انجام دیا جاتا ہے، اور اس طرف خاص توجہ اہل بیت علیہ السلام نے دلائی ہے کہ اس کی طرف بھی آپ توجہ کریں اور آپ کی معنویت انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگی۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ میں قبلہ چاہوں گا کہ میسج آخر میں ہمارے ناظرین کو آج کے پروگرام اور آج کے عنوان کے حوالے سے اگر ناظرین کو میسج دے دیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت علامہ اصغر حسین شہیدی صاحب نے جو گفتگو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، یعصوب المومنین، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے اس پوری گفتگو کا خلاصہ اور تتمہ نہیں، اس کی جان اور روح ہے۔ جہاں تک میسج کا سوال ہے تو میسج یہی ہے کہ یہ مہینہ شہر الامن ہے۔ رمضان امن کا مہینہ، کسی مذہب میں کوئی تہوار، کوئی عبادت ایسی نہیں جو امن کی دعوت دیتی ہو۔ یہ رمضان امن کا مہینہ کیسے؟ بھوک اور پیاس کا برداشت، سارا جھگڑا پیٹ کا ہے، ڈاکہ پڑتا ہے پیٹ کے لیے، چوری کرتا ہے پیٹ کے لیے، قتل کرتا ہے پیٹ کے لیے، فساد کرتا ہے پیٹ کے لیے، خون بہاتا ہے پیٹ کے لیے۔ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا مہینہ ہے۔ آنکھ کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پیروں کا روزہ، زبان کا روزہ، کان کا روزہ، یہ سب امن کی دعوت دیتے۔ تو یہ رمضان المبارک امن سے تعبیر ہے۔ ہمیں امن و امان اگر درکار ہے، اگر ہمیں اپنے معاشرے کو جو ہے صالح معاشرہ بنانا ہے، تو رمضان المبارک کے 30 یا 29 دن جو ہے اس کی بہترین مثال ہے کہ اس میں زبان سے گالی دینے کی ممانعت، کان سے غیبت سننے کی ممانعت، ہاتھ سے جبر کرنے کی ممانعت، پیروں سے غیب غلط کام کی طرف بڑھنے کی ممانعت، دل کو غلاظت سے اور فساد سے پاک کرنے کی ممانعت، ذہن و فکر کی دنیا کو جو ہے یکسوئی دینے کی جو ہے دعوت، یہ اس ماہ مبارکہ کا پیغام ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہر امن ہے۔ اسلام نے اس کو امن کا مہینہ قرار دیا ہے، اور ہمیں اگر امن درکار ہے تو رمضان المبارک کے یہ 30 یا 29 دن جو ہے اس کی بہترین پریکٹس اور بہترین تجربے کی جو ہے ہمارے لیے دعوت دیتے ہیں۔ عبدالخالق فریدی صاحب میں چاہوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کا ہر دن ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے۔ ہر عمل جو ہے اسے ادا کرتے ہوئے اس کی بنیاد ہم تقوی پر رکھیں، اور جتنی ہماری ذمہ داریاں ہیں انفرادی اور اجتماعی، ان کو ہم کما حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جو ظلم اور زیادتی عام دنوں میں ہم کر چکے ہیں اس کا بھی ازالہ کریں، اور آئندہ توبۃ النصوح، یہ ہمارے لیے ایک خاص وقت ہے، توبۃ النصوح ہم کریں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہر فرد یہ کام کرے گا تو یہ معاشرہ جو ہے یہ گل گلزار ہو جائے گا، اور تمام جو خرابیاں اس معاشرے کے اندر سے نکل جائیں گی۔ اور یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوب۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ علماء کرام آپ تمام کا نہایت ممنون مشکور کہ آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ دونوں نعت خواں حضرات کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا، بہت بہترین انداز میں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ ناظرین کرام، یہاں پر اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،
انشاءاللہ کل دوبارہ اسی ٹائم پر آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین کو اجازت دیجیے، اور اس سے پہلے کہ پروگرام کا اختتام ہو، میں محترم جناب شفیق احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کریں. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا صدا، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، تا قیامت ان فقیروں ان گداؤں کو سلام، شہر بطحا کے در و دیوار پر لاکھوں درود، شہر بطحا کے در و دیوار پر لاکھوں درود، اور زیر سایہ رہنے والوں کی صداؤں کو سلام، یا الہی واسطہ آل رسول، یا الہی واسطہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ